اندر سن 2013 23 جنوری کو جس نے تلگنگ کی سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ دفاع صحابہ کے لیے پیش کیا ہے، آج اس کی خون کی برکت ہے۔ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں پر اس کے دیوانے، وہاں پر اس کے پروانے، وہیں پر عظمت صحابہ، دفاع صحابہ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آپ میری محفل کے اندر آپ حضرات کو نوجوان بھی نظر آئیں گے، بوڑھے بھی نظر آئیں گے، بچے بھی نظر آئیں گے، دنیا دار بھی نظر آئیں گے، دیندار بھی نظر آئیں گے۔ یہ ان نظرات کی خون کی برکت ہے، اور انشاءاللہ اپنے قائد محترم کی موجودگی میں ہم سارے تجدید عہد کرتے ہیں، جب تک ہماری جان کے اندر جان ہے، جو مشن اور نظریہ جنگ سے چل کر تلگنگ کی سرزمین تک پہنچا تھا، اور جس پردے کے اندر نے تلگنگ کی سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں، ہماری نسلوں کے اندر بھی انشاءاللہ یہ نظریہ باقی رہے گا، اور اس مردے کے اندر کا علم اور جھنڈا ہم قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تھام کر رکھیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے قائد محترم کا، اور اسی طرح صحافی برادری کا، اور اسی طرح وکلاء کا، اور اپنے علاقہ کے تمام علماء کرام کا جو تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں تمام علماء کرام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب قائد محترم کو دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور تلگنگ تحصیل ولاوا کی طرف سے نمائندگی کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے صدر حضرت مولانا محمد اشرف غزنی صاحب، وہ تشریف لائیں اور قائد محترم کو دعوت خطاب دیں۔ حضرت مولانا محمد اشرف غزنی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خصوصاً علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام محترم دوستوں، بزرگوں اور تحصیل تلگنگ کے غیور سنی نوجوانوں، پروانوں، میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنی قیادت کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی انتہائی مصروفیات سے وقت نکال کر یہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے جذبات کی قدر فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر اللہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ باقی رہی نمائندگی کی بات، تو میرے بھائی محترم جناب مفتی توقیر صاحب نمائندگی کر چکے ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور آپ اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ آج آپ کے اس پروگرام کا نام تحفظ ناموس رسالت و ناموس صحابہ ہے، اور اس پروگرام اور اس کانفرنس کی نسبت شہید اسلام حضرت مولانا قاری سعید احمد شہید علوی سے ہے۔ تو اسی عنوان پہ ایک دو باتیں کہنا تو میں کچھ زیادہ چاہتا تھا، وقت بہت کم ہے، تو اس عنوان پہ
جب میں دیکھتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت پہ سب سے پہلے کون بولا، تحفظ ناموس رسالت سب سے پہلے کس نے کیا، اور تحفظ ناموس صحابہ اس لڑی میں بھی سب سے پہلے اپنے الفاظ پر ہونے والی ہستی کون ہے، تو جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کے عنوان پہ بولتے ہوئے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے رسالت کے ناموس کا تحفظ اللہ رب العزت کی ذات نے کیا، اور قرآن میں کئی آیتیں اس چیز کی گواہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تحفظ فرمایا۔ اس سے بعد جب آگے چلے تو قرآن پاک میں جا بجا حضور کی ناموس کی رسالت کی بات آتی ہے۔ جب اس سے آگے چلے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت اور ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اس سے آگے چلتے ہیں تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت تحفظ ناموس رسالت پہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی ایک مثال حبیب بن زید ہے۔ لمبا واقعہ ہے کہ وہ ساری باتوں کے بعد اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو دوسرا عنوان ہے تحفظ ناموس صحابہ، جب اس بات کو دیکھا، قرآن کی نظر سے دیکھا، تو خود اللہ رب العزت جواب میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ یہ کہہ کر آگے ایک راہ دے دی کہ اگر قیامت تک کوئی آدمی اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کے ایمان جیسا اپنا ایمان بنائے گا تو یہ اس کے لیے کسوٹی ہے کہ اس کا ایمان قابل قبول ہو جائے گا۔ جب اس سے آگے چلتا ہوں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میرے اللہ، میرے پاس یہی پونجی تھی، میں تیرے سامنے لے آیا، اب تجھ پہ ہے، اگر ان کو باقی رکھے گا قیامت تک تیرا نام لینے والے آئیں گے، رہیں گے، اگر آج یہ نہ بچے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس سے آگے چلتا ہوں تو صحابہ کی جماعت خود اپنا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس سے آگے چلا تو مفسرین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، تحفظ ناموس رسالت کرتے چلے گئے، تحفظ ناموس صحابہ کرتے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل گھوڑے کھا لیتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کرتے ہیں، تحفظ ناموس صحابہ کرتے چلے گئے۔ جب اس سے آگے چلتا میرے دل چاہتا ہے میں اپنے علماء دیوبند کی بات کروں، وقت بہت تھوڑا ہے، میں مختصر کرتے ہوئے جنگ کی سرزمین سے بات اٹھاتا ہوں کہ میرے قائد محترم، جب میں دیکھتا ہوں مولانا حق نواز جنگی شہید کو کہ اپنی دہلیز پہ جان دے دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، جنگ کی سرزمین کو اپنے خون سے رنگین کر دیتے ہیں، لیکن تحفظ ناموس رسالت پہ، تحفظ ناموس صحابہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ جب میں اس سے آگے چلتا ہوں اپنے قاری محترم علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کو دیکھتا ہوں، لاہور میں اپنا خون بہا دیتے ہیں، عدالت کو اپنے خون سے رنگین کرتے چلے گئے، تحفظ ناموس رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہ کیا، تحفظ ناموس صحابہ پہ کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ میں کس کا نام لوں؟ کوئی گولڈا کے موڑ پہ خون دے رہا ہے، کوئی جنگ کی سرزمین پہ خون دے رہا ہے، کوئی مظفر گڑھ کی سرزمین پہ خون دے رہا ہے، کوئی کراچی کی سرزمین پہ خون دے رہا ہے۔ بلاخر چلتے چلتے جب میں اپنی سرزمین کو دیکھتا ہوں، اپنے اس باپ جیسے استاد کو دیکھتا ہوں، اس شفیع باپ کو دیکھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں میرے اللہ، تلگم شہر میں رہنے کے باوجود، ساری سہولیات کے ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی جوانی کیوں لٹا دی؟ گھر بار کیوں لٹا دیا؟ ان چھوٹے بچوں کو کیوں یتیم کروا دیا؟ بیوی کو کیوں بیوہ کروا دیا؟ سارے لواحقین کو کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ شاگردوں کو یوں بے سہارا کیوں چھوڑ دیا؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ خون دے دینا، لیکن تحفظ ناموس رسالت پہ، تحفظ ناموس صحابہ پہ جب کوئی بات ہو، جان دے
बर्दाश्त न करना कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा पे कोई आंच आए। मेरे सारे कायदीन जान देते चले गए और ये पैगाम देते चले गए, खुदा फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मैं आखिरी दो अल्फाज कहकर अपने काले मोहतरम को दावत दूंगा। मैं काले मोहतरम को गवाह बना के ये आज आपसे वादा लेना चाहता हूँ। तलगंग के वजूर मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, देवबंदियों, बरेलवियों, बूढ़ों, नौजवानों, बच्चों, जितने भी आप जहाँ तशरीफ रखते हो, आप हाथ खड़ा करके बताओ कि काले मोहतरम हम आज तक कारी शहीद के खून को नहीं भूले और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम कारी शहीद के खून को नहीं भूलेंगे। और जो तकाजा आपकी तरफ से आया, जो ड्यूटी आपकी तरफ से लगी, मेरी तलगंग तहसील का हर नौजवान, बूढ़ा हुआ, नौजवान हुआ, जैसा भी हुआ, जहां भी हुआ, इंशाअल्लाह हर तकाजे के लिए यहां तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देगा और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत और नामूस सहाबा करते चले जाएंगे। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और उसके बाद आखिरी बात, एक बात में काले मोहतरम मेरी ज़िली की आदत भी मौजूद है, इनकी मौजूदगी में एक अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी तलगंग की सरजमीन और हमारे लोग सीधे साधे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ खड़े होते हैं फिर जान की परवाह नहीं करते, खड़े रहते हैं। मैं स्टेज पे यूं लफाजी नहीं कर रहा, मैं इन अवाम की तरफ से आपसे वादा कर चुका हूं कि जहां भी आपने बुलाया इंशाअल्लाह तलगंग का हर फर्जंद वहां पहुंचेगा और आगे अगली सफ में खड़ा होगा और ये पैगाम देगा, हरी ये शाखे तमन्ना अभी कटी तो नहीं, दबी है आग जिगर की अभी बुझी तो नहीं, दफा की तेज से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। और आखिरी बात, हमारे साथ मैं क्या कहूं, मैं किन अल्फाज में ये बात करूं, हम यहां रात दिन करके मेहनत करते हैं और कारी सईद अहमद शहीद को खिरानी तहसील पेश करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और हमारा ताल्लुक इस जमात से है। हम इसकी कायदीन से मोहब्बत करते हैं, शुहदा से मोहब्बत करते हैं, शुहदा की औलाद से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तलगंग में कारी सईद अहमद शहीद के फर्जंद हमारे सरों का ताज हैं और जब तक हमारी जिंदगी है इंशाअल्लाह ये हमारे सरों का ताज रहेंगे। जहां भी इनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, जो हमसे वादा किया जाए उसको फिर वफा न किया जाए, हमारे इन जज्बात की कदर न की जाए। तलगंग में पहले अर्ज कर चुका हूं, ये सीधे साधे लोग हैं, हम पूरा साल फिर इनको जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगली कॉन्फ्रेंस तक हम इनको जवाब देते फिरेंगे कि आपने किससे डेट ली थी, क्यों नहीं आए, क्या वजह बनी, क्या हुआ। तो मैं कायदे मोहतरम की मौजूदगी में ये बात कहता हूँ, MPA मौलाना मोहम्मद मावी आजम साहब से हमने 1 महीना पहले डेट ली है और आज सुबह भी उन्होंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, अभी वो नहीं आए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे कायदे मोहतरम देंगे और यहाँ स्टेज पे ये जवाब हमारी आवाम को दे के जाएंगे। हम जवाब नहीं दे सकते, हम इतनी सख्त नहीं रखते कि हम हर एक को जवाब देते फिरे। ये जज्बात है इनके, ये देखे बूढ़े बैठे हैं, माजूर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं इनकी जज्बात की कदर कैसे करूंगा, तो इसका जवाब आप देंगे। और अगली बात कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के दुश्मनों को भी समझते हैं, जानते हैं और अपने मिशन के जो लोग हैं उनको भी जानते हैं, उनके दुश्मनों को भी जानते हैं, अपने शुहदा के दुश्मनों को भी समझते और जानते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके शान बशाना चलेंगे और कभी भी समझौता किसी बात पे नहीं करेंगे। तो आपसे ये मेरी इल्तिमास है कि जब भी तलगंग से आपको किसी चीज की दरखास्त की जाए, बराए मेहरबानी आप हमारे जज्बात की कदर कीजिए और अगर हमें बुलाना है तो एक दफा बुला के देखिए, हम इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना खड़े होंगे। अब मैं इसके बाद एक शहीद के बेटे को
دعوت دینے لگا ہوں، جن کے لیے یہ سارا پروگرام سجایا گیا، جو اس پروگرام کے یوں سمجھو دولہا ہیں۔ آپ نے اپنے شہید کے بیٹے کو کھڑے ہو کے دعوت دینی ہے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنا ہے۔ میری مراد محترم جناب صاحبزادہ حافظ فہد عبداللہ صاحب کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے والد کے انداز اور آواز میں عوام کو اپنا بیان سنائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے۔ اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے۔ یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ چھلنی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، چھلنی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں۔ لاکھ سمجھے مجھے پاگل، بات کرتا ہوں۔ اور لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر۔ میں فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں، اور جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، میں اس عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ اور ادھورے لوگ نوجوانوں ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں میں، مکمل بات کرتا ہوں۔ حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے۔ حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے۔ جب خون بہے دشمن بھی کہے، کردار صحابہ زندہ ہے۔ اور یہ سپاہ کا پرچم رہے سلامت، اس کی ہر ایک لو کو سلام پہنچے۔ یہ سپاہ کا پرچم رہے سلامت، اس کی ہر ایک لو کو سلام پہنچے۔ نمو سے صحابہ پہ کٹنے والوں کے نقش پا کو سلام پہنچے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز مکرم محترم علماء کرام، سربکف سرفروش مجاہد مواحد سنی نوجوان دوستوں ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اسٹیج پر جید علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں مجھ سے کم علم، کم عمر، کم عمل، ادنا سا طالب علم کیا گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ان حضرات کی شفقت، محبت اور حکم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جہاں پر 20 جنوری 2020 میں آج ہم سب لوگ اس مرد کلندر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس نے اپنی غیرت کا ایک انوکھا باب سامنے کر دیا۔ اس نے عین وہ کام کیا جو شریعت چاہتی تھی، عین وہ کام کیا جس کا مذہبی غیرت تقاضا کرتی تھی۔
این وہ کام کیا جس کے لیے گنبد خضرا سے صدائیں آیا کرتی تھی. اور آج یہاں پر 20 جنوری 2020 میں تحفظ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے غیور لوگوں کا اتنا بڑا مجمع، اسی جوش، اسی ولولے، اسی غیرت، اسی جرت، اسی حمیت کے ساتھ آج یہاں پر اتنے مجمع سمیت، اتنی تعداد سمیت موجود ہے، اور واشگاف لفظوں میں اپنے گھر کی چوکھٹ پہ امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے کٹ مرنے والے طلگنگ کے اس ثبوت کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، جس نے محض اس لیے کہ امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ درکار تھا، ابو بکر صدیق کی صداقت کا پرچہ درکار تھا، عمر فاروق کی عدالت کا چرچا درکار تھا، عثمان ذی النورین کے حیا کا چرچا درکار تھا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا پرچم لہرانا درکار تھا. اس نے امی عائشہ کے لیے، ابو بکر و عمر کے لیے، عثمان و حیدر کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، طلحہ زبیر کے لیے، صرف طلحہ زبیر کے لیے نہیں، معاویہ بن ابی سفیان کے لیے اپنے بچوں کو یتیمی کا لباس پہنا دیا، مگر پھر بھی یہ واضح کر دیا جو غیرت والا ہوتا ہے، جو جرت والا ہوتا ہے، جو حمیت والا ہوتا ہے، جس نے اسلام کے نام پر ٹکڑے کھائے ہو، جس نے اسلام کا ترس پڑا ہو، جس نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا ترس پڑا ہو، پھر اس کے سامنے وہ پیغمبر کی پگڑی عائشہ کی توہین ہو، ابو بکر و عمر کی توہین ہو، اس نے توہین کرنے والے کے کفر کو واشگاف لفظوں میں بیان کر کے یہ بتا دیا، قاری سعید امی عائشہ کے لیے، ابو بکر و عمر کے لیے، عثمان و حیدر کے لیے کٹ جائے گا، لیکن گستاخ کی کفر کو گلیوں بازاروں میں چوک و چراہوں میں ننگا کر کے چھوڑ دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ. لاکھوں سلام ہو اے میرے قائد، سلام ہو میرے قائد کی روح. دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، مجمع قائم ہے کراچی میں شہداء کے لاشیں، ملتان میں شہیدوں کے لاشیں، اور جامعہ محمودیہ میں 7 قبریں. دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، تیرا لہجہ بھی رہے گا، تیرا انداز بھی رہے گا، تیری آواز بھی رہے گی. اور سنو، سننے والے سنو، لکھنے والے سنو، مٹانے والے سنو. تم مٹانے کا عزم لے کے نکلے ہو، ہم ابھرنے کا عزم لے کے نکلے ہیں. تم اپنے شکستہ تیر گن لو، ہمارا سینہ دیکھ لو، ہماری باہوں نے بچے جلنے نہیں چھوڑے. شہروں کی مائی بھی شہر ہوا کرتی ہے، ہم نسلوں کی نسلیں پیغمبر کے صحابہ پہ قربان کر دیں گے، مگر گستاخ صحابہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ہم کیسے گستاخ صحابہ کو معاف کر دیں؟ اسماء نامی ایک عورت نے میرے پاک پیغمبر کی توہین کی. نبوت نے کوئی ہڑتال کی کال نہ دی، نبوت نے کوئی جلوس کا اہتمام نہ کیا، نبوت نے کوئی ولولے کی بات کرنے کا انداز اختیار نہ کیا. مسلمانوں کلیجہ تھامو، میں جو بات کرنے لگا ہوں اس بات کی بنیاد پر آج ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اس بات کی بنیاد پر آج ہمیں شدت پسند کہا جاتا ہے، اس بات کی بنیاد پر آج ہمیں تخریب کار کہا جاتا ہے. اسماء نامی عورت کے خلاف جو پیغمبر کی زبان بولی، ایک ہی جملہ تھا، میرے صحابہ کون ہے جو اس بدگماش کے سرتن سے جدا کر دے؟ نبینا صحابی عمیر کھڑا ہوا، اللہ کے پیغمبر میں چلتا ہوں. اسماء کے گھر تشریف لے گئے اور پھر دھڑاکے گر پڑے، آپ کا قدم مبارک بھی زخمی ہو گیا، لیکن اس عورت کو واقع جہنم کرنے کے بعد صحابی پیغمبر کی خدمت میں آیا. اللہ کے رسول مبارک ہو، میں نے اس کے سرتن سے جدا کر دیا ہے. ترغم کے لوگوں، پیغمبر نے صحابی کو چوما. آؤ پیغمبر کی تاریخ کے اوپر، آؤ پیغمبر کے طریقے کے اوپر، آؤ پیغمبر کے دستور کے اوپر جو ظالم بھی پیغمبر اعظم کی گستاخی کرے، عزم کر لو، چاہے جتنی طاقت والا کیوں نہ ہو، ہم نے سرتن سے جدا کرنا ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے،
ہمارا کردار یہی ہے، ہمارا نظریہ یہی ہے، ہمارا مشن یہی ہے، اور صرف ہمارا نہیں، ہمارے بڑوں کا بھی یہی مشن ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے ایک محفل سجا رکھی ہے، آپ اس محفل میں شریک ہو جائیں۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس محفل میں نہیں آؤں گا۔ اس محفل میں بولو یار، اس محفل میں وجہ پوچھی گئی کہ حضرت آپ اس محفل میں کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس محفل میں کیسے آ جاؤں جس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ اگر میں اس محفل میں آ جاؤں تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا جس محفل میں صحابہ کا گستاخ نہیں بلکہ اس کے معید ہوگے، اس کو ماننے والے ہوگے۔ نانوتوی صاحب اس محفل میں نہیں آتے۔ یہی ہمارا کردار ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہماری پکار ہے کہ صحابہ کے دشمن سے ٹکر لینا، نفرت کرنا، اس کے مقابلے میں میدان میں آنا، یہ ہمارا انفرادی موقف نہیں ہے بلکہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا بھی یہی کردار ہے۔ ہم اپنے اکابر اسلاف کے نقش قدم پر ہیں، جیے کے بھی اسلاف کی تابعداری میں اور مرے کے بھی اسلاف کی تابعداری میں۔ مجھے رب کی قسم ہے، رب پہ بھروسہ کر کے یہ بات اعلان کرنے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، تیرے تیر تلوار خنجر گولی بم ختم ہو جائیں گے، جنوی کے جیالوں کے سینے ختم نہیں ہو سکتے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ قاری سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی صحابہ کی عزت کی بات کی، ساری زندگی اصحاب محمد کی نوکری میں گزار دی، اور آج ہم صحابہ کے دشمن کو معاف کر دیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑی بے غیرتی اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بدباطل امی عائشہ پر تبرہ کرے اور تو کہے میں امی عائشہ کا بیٹا ہوں، تو شرم سے ڈوب بھی نہیں مرا۔ اصحاب محمد کی توہین کو جو سن لے، اتنا بھی کوئی پابند شرافت نہیں ہوتا، اتنا بھی کوئی پابند شرافت، بولو اتنا بھی کوئی پابند شرافت نہیں ہوتا۔ اگر تیرے اندر غیرت ہے تو میں تجھ سے بات کرتا ہوں، اگر تیرے اندر غیرت نہیں تو مجھے تجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ غیرت ہے پھر بولو۔ خون دیا قاری سعید شہید رحمت اللہ علیہ نے، تلگنگ کے لوگوں، تلگنگ کے علماء، تلگنگ کے صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، جواب ایک ہے، قصور ایک ہے، جرم ایک ہے۔ حق نواز سے لے کر قاری سعید تک میری جماعت کا ہر ایک نوجوان گھر سے یہ فیصلہ کر کے نکلا ہے، عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ جاری رہے گا، آقا کے ختم نبوت کا تحفظ جاری رہے گا، آقا کے ابوبکر کا تحفظ جاری رہے گا۔ میں نے ابوبکر کی عزت کی بات کی ہے، مجھے یتیمی دیکھنا پڑی۔ میرا سوال ہے، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، لاشیں اٹھانے پر، یتیمیاں کاٹنے پر میرا مشن سچا ہے جھوٹا ہے؟ بتاؤ سچا ہے جھوٹا ہے؟ بتاؤ سچا ہے جھوٹا ہے؟ اگر میرا مشن سچا ہے پھر شہداء کا ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے، جان دی جا سکتی ہے، صدیق کی عزت کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ہری ایک شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور دبی حیات جگر کی مگر بھجی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔